لیکن ایک چیز تھی جو مجھے لگتا ہے کہ جس میں مجھے وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ کشمکش، وہ صرف ایک چیز تھی، وہ جہنم کا ڈر تھا. وہ یہی ڈر تھا کہ یار اگر غلط ہو گئے تو ٹکا بوٹی بن جائے گی. سو وہ والا جو، کیونکہ وہ ٹراما تھا، وہ میں نے بعد میں سوچا وہ ایسا ٹراما تھا جس سے نکلنا واقعی مشکل ہو رہا تھا. ایون کہ پورا میرا دماغ، جتنی انٹلیکچوئل فیکلٹی تھی، ہر چیز کہہ رہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. جیسا یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان تمام یوٹیوبرز جو کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی تعلیم کا کام کر رہے ہیں، انہیں اس لینس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس تعلیم کے پیچھے، ایک نام کے پیچھے، ایک پیغام کے پیچھے وہ اصل میں انسان ہے کیسا. تو اسی لیے آج ہم نے زحمت دی ہے حارث سلطان صاحب کو. پاکستان میں تمام یوٹیوب ان سے واقف ہے پاکستانی ملحد کے نام سے. اور جب میں نے لوگوں سے بات کی کہ حارث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو لوگوں نے حارث کو ہر یوٹیوبر یا ہر سوشل میڈیا پرسنالٹی کی طرح باکسز میں بند کیا ہوا تھا. یہ تو ملحد ہے، یا کوئی اسلام پھیلاتا ہے، یا کوئی سائنٹسٹ ہے. اس سے پہلے تو وہ انسان ہے نا. تو ہم حارث کو اس ملحد کے پیچھے والی دیوار میں حارث کی زندگی اور حارث کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے. حارث، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ عباس صاحب کا. اور یہ واقعی آپ نے ابھی جب بتایا تو اسی وقت میں نے سوچا کہ ہاں یار، کیونکہ ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ، اور یہ میں نے کوشش اکثر کی بھی ہے کہ لوگوں کو میں اس کے علاوہ اپنا دوسرا چہرہ بھی دکھا سکوں. میں نے اسکائی ڈائیونگ کی ویڈیو ڈالی، اور اب میں کرکٹ کے بارے میں بھی بولتا ہوں کیونکہ میں کافی کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک طریقے سے اس طرح وہ ریلیٹ کر سکیں، یار یہ تو ہمارے جیسے بندہ، ٹھیک ہے اس کا دماغ گھوما ہوا ہے یا یہ کچھ اور طریقے سے سوچتا ہے جس سے ہم نہیں سوچتے، جو ہمیں نہیں اچھا لگتا. لیکن اس کے علاوہ، کیونکہ ایز اے پرسن میرا خیال ہر انسان کی یہی ہوتی ہے خواہش، کہ ایون کہ اگر ہم پاکستان میں بھی لوگوں کو دیکھیں، ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کا انٹرسٹ کھیل میں زیادہ ہوتا ہے، ادب و شعر و شاعری میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے چلو مسلمان. لیکن ایک مذہب کے اوپر ہم نے ایک ایسا ویو رکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ ہم پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہو سکتے ہیں، نواز شریف کی پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. وہ اختلافات ٹھیک ہے، لیکن یہ والا اختلاف جو ہے نا، یہ نہیں. تو اگر انہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ والا اختلاف ہے اس بندے کے ساتھ، باقی انسان نہیں ہے، بس یہ کوئی اس کے سینگ ہوں گے، کوئی جانور ہوگا، یا کوئی بہت بڑی کوئی یہودی سازش ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ واقعی جو آپ نے کہا کہ اس دیوار کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے کون ہے. کیا یہ واقعی ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے جو بھٹکا ہوا ہے، ان یور ورڈز، آپ کے نہیں، یعنی جو تھینک لوگ یو، سوچتے تھینک یو. ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھٹکا ہوا ہے لیکن ویسے تو انسان ہے. تو لیکن میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ ذاتی طور پہ، میں کافی علماؤں سے پرائیویٹلی بھی بات کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ یار حارث تم تو اور طرح کے بندے ہو، ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، لیکن بالکل ایک عام انسان ہے. اور یہی اور یہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا تھا، کہ یہ شاید آپ نے بتایا ہو، میرے سے مس ہو گیا. میں سمجھا تھا کہ ویسے آپ میرے ان معاملات کے اوپر موضوع پوچھیں گے، بٹ اٹس ویری نائس اگر آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھیں. تھینک یو حارث. ہم ایک اور کوشش کریں گے کہ ہم اس زندگی کی سٹوری کو آپ کے جو بھی مذہبی عقائد ہیں یا غیر مذہبی عقائد، مجھے نہیں پتا کہ کون سا لفظ مناسب ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکیں. ظاہر مذہبی زندگی اور نارمل زندگی کے مراحل ہیں نا، ہم ان پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. سب سے ضرور. پہلے مجھے حارث یہ بتائیے، اگر آپ کے پاس ایک لفظ یا چند الفاظ ہو مختصراً اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن، تو آپ کن الفاظ کا چناؤ کریں گے؟ میں یہی کہوں گا، میں بڑا سادہ انسان ہوں. یعنی بالکل جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ، میں بالکل ویسا انسان ہوں. یعنی کوئی میرا لمبا چوڑا، کوئی ایون کہ کسی معاملے پہ بھی، کئی لوگ بڑے پولیٹیکل ہوتے ہیں کہ یعنی اگر ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا تو بس ہر وقت 24 گھنٹے اسی پہ لگے رہنا ہے. یا اگر ہم کسی بھی یا دینی میں ہے تو وہ امیج ایسا جاتا ہے کہ حارث کا بھی یہی مقصد ہے. میں آنیسٹلی اسپیکنگ، میں ہفتے میں ایک شو کرتا ہوں اپنے چینل پہ، اور ایک میں نے وہ بندہ رکھا ہوا جو ایڈٹ کر کے خود ہی ویڈیوز چڑھاتا ہے. میں وہ بھی نہیں اب دیکھتا، میرے پاس اب میں اور بڑے کام کرتا ہوں، مجھے اور چیزوں میں بڑا انٹرسٹ ہے. تو میں بالکل ایک عام، لیکن چونکہ جب میں اگر فرض کریں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کوئی عام سا کوئی شو دیکھ رہا ہوں جس طرح ہر کوئی دیکھتا ہے، تو وہ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا. کیونکہ لوگ مجھے جب دیکھیں گے، اور میری ویڈیوز دن میں 4 ویڈیوز ان کے تراشے ڈلتے، تو لوگ یہ ہر وقت اسی کام پہ لگا ہوا ہے. سو آئی ایم جسٹ لائک ایوری ون ایلس. میں ہر
اس دوسرے بندے کی طرح ہوں جو ایک عام انسان ہوتا ہے, اس کو کسی ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, حالات حاضرہ پہ دیکھ لیا, خبریں دیکھ لیں, کوئی ٹی وی فلم دیکھ لی, کوئی ایک آدھی کتاب شتاب اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو وہ پڑھ لی, ضروری نہیں ریلیجن سے ریلیٹڈ, کوئی اور بھی. تو بڑا میں آئی وڈ سے ویری سادہ کائنڈ آف اے پرسن. تھینک یو. حارث صاحب مجھے سمجھائیے آپ کے والدین اور خاص طور پہ وہ گھر جس میں آپ پیدا ہوئے, مذہبی لحاظ سے بھی اور اوور آل وہ گھر کیسا تھا, کس طرح کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی؟ جس طرح کے میں آپ کو بتاؤں, ایک میں لاہور میں پیدا ہوا, لاہور میں پلا پڑا, ہمارے سارے خاندان والے کوئی کٹر قسم کے اس طرح کے برقے اور اس طرح کے نہیں تھی سوچ, لیکن جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی پاکستان میں اور ہماری اور مڈل کلاس میں جو ہوتے ہیں بس اسلامی مسلمان ہوتے ہیں, کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. وہ بھی میں نے جب اس مذہب کو بعد میں پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے جو مسلمان ہیں جو ہمارے خاندان میں اور مڈل کلاس پاکستانی سوسائٹی جو موسٹلی ہوتی ہے وہ خود بھی مسلمان نہیں ہے اس لحاظ سے جو اگر اسلام کو دیکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ اختلافات لوگوں میں آتے ہیں کہ کوئی جو زیادہ ریلیجیسلی کنزرویٹو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا, تم مسلمان نہیں ہو, تم ناچ گانے دیکھ رہے ہو, بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہو, تم تو کیسے مسلمان ہو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈائنامکس ہے ہماری سوسائٹی کی, کہ کچھ تھوڑے سے ماڈرن قسم کے مسلمان ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے بیچ کے ہوتے ہیں, پھر بہت ہی کنزرویٹو ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ ہمارے جو جس گھر میں میں پلا بڑا وہ ایک ماڈریٹلی ریلیجیس تھے, یعنی 5 وقت کی نمازیں بھی سارے پڑھتے تھے, اور ٹی وی ڈرامے بھی, پی ٹی وی وغیرہ کے ٹی وی ڈرامے بھی دیکھتے تھے, بالی ووڈ کی فلمیں بھی دیکھتے تھے, اور روزے بھی سارے رکھتے تھے. جب رمضان آتا تھا تو ویری ماڈریٹلی میں کہوں گا کہ ایک ریلیجیس فیملی, جس طرح کی میرے ایکسپیرینس میں, وہ میں نے بعد میں دیکھا کہ کئی لوگ اور زیادہ کنزرویٹو ہوتے ہیں. جو میرے خیال سے جو پاکستان کی اسپیشلی جو اربن مڈل کلاس جو ہے اس طرح کی فیملی تھی ہماری. اور آپ کے والد کیا کرتے تھے, آپ کی والدہ کیا کرتی تھیں؟ میری والدہ ہاؤس وائف ہی تھیں. میری والدہ نے ہسٹری میں ایم اے کیا ہوا تھا, لیکن وہ جب انہوں نے ایم اے کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی جاب شاپ نہیں کی, گھر میں رہیں. وہ اپنے بچوں کو ہی انہوں نے ساری اپنی انرجی ان کے اوپر ڈالی. میرے والد صاحب انجینئر تھے, وہ پہلے سعودی عرب میں ایک امریکن کمپنی کے ساتھ کام کرتے رہے, پھر پاکستان آئے, پھر پاکستان میں انہوں نے کافی بزنسز کیے. یعنی ایک آپ اسی کو کہیں مڈل کلاس کی ہم فیملی تھے, کوئی زیادہ امیر نہیں تھے, کوئی بہت زیادہ غریب بھی نہیں تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جب ہمیں اسکول لے کے جاتی تھیں تو اس وقت یہ 80s کی بات ہے, لیٹ 80s کی, ہمارے پاس گاڑی ہوتی تھی اس وقت, سوزوکی ایف ایکس تھی. تو وہ اور اس کو عورت چلاتی تھی, ہماری والدہ چلاتی تھی, اور تو بڑے لوگ گھور گھور کے دیکھتے تھے, لیکن it was still okay. یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی عورت, کیونکہ کم ہوتا تھا اس وقت, عورتیں گاڑیاں نہیں چلاتی تھی, اس لیے وہ لوگ گھور گھور کے دیکھتے تھے, لیکن کچھ ہوتا نہیں تھا. تو پھر بعد میں 90s میں تھوڑا کام زیادہ عام ہو گیا, پھر ہماری بھی جو ہم نے بھی پھر اس سے بدل کے میرا خیال ہم نے پھر ایک گاڑی شراڈ لی, پھر اس کے بعد شریڈ جسے کہتے ہیں, کہ ہم پاکستان میں شراڈ ہی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مارگلا لی. تو یعنی ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے. پھر ہم نے گھر بنایا, تو 96 میں میرا خیال ہم نے اپنا گھر بنایا, ہمارے والد صاحب نے. تو بس وہاں سے بالکل اس طرح کا, یعنی جس طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹپیکل مڈل کلاس فیملی. ہمارے پاس گھر, جیسے میں آپ کو کہا, ہمارے پاس گاڑی بھی تھی, ٹیلی فون بھی تھا, لیکن زیادہ ایسے عیاشیوں والی زندگی نہیں تھی کہ پجیرو ہے اور وہ کوئی بہت بڑے کوئی گن مین شن مین رکھے, کوئی اس طرح کا نہیں. بالکل میڈیوکر ایک مڈل کلاس کی جو فیملی ہوتی ہے. اور حارث بچپن میں اس سچویشن میں جس ایرا کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ بننا کیا چاہتے تھے, کیا خواہش تھی کہ یار بڑے ہو کے نا میں نے یہ بننا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہوتے تھے یہ بالی ووڈ وغیرہ کی فلمیں ہوتی تھیں, اور فلموں میں آپ کو پتا ہے کہ رومانٹیسائز کیا جاتا ہے پولیس آفیسر کو, اس کو انٹیگنائز بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ ایک رشوت والا ہوتا ہے پولیس والا, لیکن ایک ہیرو جو ہوتا ہے وہ بھی پولیس والا ہی ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا تھا میں بڑا ہو کے پولیس والا بنوں گا, لیکن ہمارے سارے لوگ کہتے تھے نہیں پولیس والا نہیں, بہت بڑے بدماش ہوتے ہیں, بڑے برے لوگ ہوتے ہیں, پولیس والا نہیں تم نے بننا. لیکن وہ کیونکہ ایک بچے کی دماغ میں چھوی ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے پھر ہم ہر کلاس میں جب ہم 4th سے 5th کلاس میں جاتے تھے, جو ہماری پہلا دن ہوتا تھا, جو نئی کیا اس کو کہتے تھے کلاس ٹیچر جو ہوتی تھی ہماری,
وہ پوچھتی ہوتی تھی سارے بچوں سے کہ بڑے ہو کے کیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے بڑا برا لگنے لگ گیا یہ کوسچن. پھر میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی میرے پاس کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں تھی. یعنی کئی لوگ ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے جی میں نے رات کو ستارے دیکھے تو میں نے کہا میں اب سائنسدان بنوں گا, ایسٹرونامر بنوں گا, یا میں ڈاکٹر بنوں گا. میرا ایسا اس طرح کا کبھی بھی کوئی نہیں تھا. ہاں مجھے یہ ضرور یاد ہے مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہوتا تھا, اور میں بہت کرکٹ کھیلا کرتا تھا بچپن میں گلی میں. جس طرح آپ کو پتا ہے گلی محلے میں ہم لوگ پاکستان میں کھیلتے ہیں, گراؤنڈ میں ہمارے امی جانے نہیں دیتی تھی کہ گھر سے زیادہ دور ہے, آوارہ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو یو نو ویری ٹیپیکل مدر, بڑی پروٹیکٹیو تھنگ. تو گھر کے سامنے جو گلی ہوتی تھی وہاں پہ ہم 5-6 لڑکے کھڑے ہو کے وہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. تو مجھے کرکٹ کا شوق ہوتا تھا کہ کاش, یعنی اس زمانے میں سعید انور 90s میں میرے فیورٹ ہوا کرتے تھے, تو میں کہتا تھا میں کرکٹ. تو لیکن مجھے اب میں اپنی والدہ کو اس چیز کا دوش دیتا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے یہ بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ بیٹا عمران خان ایک ہی بنتا ہے اس وقت. تو پورے اتنے بڑے ملک میں اس وقت ہماری ہم سنتے ہوتے تھے 10 کروڑ آبادی ہے, تو اس میں سے ایک عمران خان بنتا ہے, بیٹا پڑھ لے ڈاکٹر. ماں باپ کا وہی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر بن جائے, لیکن پھر اتنے نمبر نہیں آئے. اچھا, آپ نے نمبرز کی بات کی, تو پھر میٹرک کے بعد ہائی اسکول کے بعد کیا کیا تعلیم ہے آپ کی؟ آپ نے کیا کس میٹرک کے بعد میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی گورنمنٹ کالج سے. میرے میٹرک میں تو اچھے نمبر آ گئے, لیکن ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ کی وہی کیونکہ کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی. میں اب جتنے بچوں سے ملتا ہوں میں ان کو یہ کہتا ہوں اگر آپ نے آرٹس میں بی اے کرنا تو آپ وہ کر لو بیٹا, لیکن ایسے مت کرنا کہ ہم نے جو آپ کو آپ تو چلیں اس فیلڈ میں تھوڑے کامیاب ہو گئے, لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکے, ہمارے سامنے یہ ایک طریقے کا یہ ایک ہائرارکی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر بننا. میڈیکل کالج کے نہیں آئے نمبر, پری میڈیکل میں ایف ایس سی کے نہیں آئے, تو پھر پری انجینئرنگ میں جانا. پری انجینئرنگ میں بھی نہیں جا سکے, آپ کو پتا لاہور میں گورنمنٹ کالج, پھر ایف سی کالج, اور پھر نیچے کے باقی کے کالج, اس میں بھی نہیں آئے. تو پھر آپ نے کسی آرٹس وغیرہ میں کر کے, اچھا ایف ایس سی کے ایف اے کے بعد آپ نے پھر آپ کو ایک تو بڑا ڈپریشن ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میرے ایف ایس سی میں بڑے تھوڑے نمبر آئے تھے, تو میں کہیں پہ بھی نہیں جا پا رہا تھا. تو ہمیں پھر لوگوں نے یہی کہا کہ یار پھر چلو بی ایس سی کر لو. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے واقعی بی ایس سی جو کلاسیکل ہارڈ سائنسز ہے, فزکس اور کیمسٹری, کیونکہ میرا دماغ اس کے بعد کھیلوں سے ہٹ کے تھوڑا پڑھائی کی طرف آیا, کہ اس کے اگر میں بی ایس سی فزکس یا بی ایس سی کیمسٹری وغیرہ اس میجر میں چلا جاتا تو شاید کچھ زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن ہمارا وہ فارمولا تھا کہ اچھا میڈیکل نہیں بنا, ڈاکٹر نہیں بنا, انجینئر نہیں بنا, تو اب چلو بی بی اے, اکاؤنٹنگ, آئی ٹی یہ کر لو. تو اس وقت بھی پھر میں آسٹریلیا آ گیا کیونکہ میرے ادھر نمبر اچھے نہیں آئے تھے. نہیں تو اگر ادھر بھی ہوتا تو اس وقت مجھے نام کالجوں کے بھول گئے ہیں, اس وقت نئے نئے کالجز آئے تھے. ایک وہ بیکن ہاؤس کا انفوٹیک کے پتہ نہیں کچھ اس طرح کا کوئی بنا تھا, تو وہ بڑا پاپولر ہو رہا تھا. بی سی ایس بڑا پاپولر ہو رہا تھا پکس وغیرہ میں, تو میں نے پھر ادھر چلے جانا تھا. لیکن پھر میں اس وقت ایف ایس سی میں میرے اتنے کم نمبر آئے کہ میں نے کہا میں باہر جانا, میں نے یہاں سے کہیں, چلو ادھر تو نہیں, باہر جا کے کچھ انجینئرنگ وغیرہ کر لیں گے. تو اس میں لیکن پیسے اچھے خاصے لگنے تھے, تو اور وہ بڑا مہنگا تھا. میرے ماں باپ نے بڑی قربانی دی. ایک آپ کو جیسے پتا ہو کہ بیچلرس کی ڈگری تقریباً آپ کو $40,000-50,000 کی پڑتی ہے, اور تو وہ انہوں نے, میرے ماں باپ نے بیچاروں نے بڑی پے کیا اس کو. اور پھر میں نے ادھر آئی ٹی میں بیچلرس کیا, لیکن اس کے بعد مجھے تب آئی ٹی میں بھی جب میں پڑھ رہا تھا تب بھی میں نے کہا یار یہ کدھر ٹانگ میں نے پھنسا لی. یہ بھی میرے خیال کچھ جو بکس ہیں نا یہ میرے خیال ادھر سے پڑھی ہوئی ہیں میری آئی ٹی کی. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ نے بھی بتایا آپ نے انجینئرنگ سے شروع کیا اور پھر آپ جرنلزم پہ گئے, بڑا مشکل کام ہے یہ کہ آپ اس میں اپنی پوری جو آپ کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہیں ان کو پیچھے رکھ کے آپ ریسیٹ کا دوبارہ سے بٹن دبائیں. میں نے بلکہ کوشش کی تھی, میں نے بیچلرز کرنے کے بعد میں نے کوشش کی تھی کہ چلو میں کچھ اور کرتا ہوں. پھر میں نے پارٹ ٹائم یہ ڈگری لینے کی کوشش کی فلسفی میں, تو میں نے میرا خیال ایک سیمسٹر کیا, میں اس کو فل ٹائم جاب بھی کر رہا تھا, تو میرے سے نہیں ہوا, پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. تو اینی ہاؤ سو دیٹ یہ میرا ایکیڈیمک جرنی تھا جو,
اور ہم اس کو نا آپ کے بہت بہت لائٹلی آپ کے مذہبی رویے کی طرف بھی لے کے چلتے ہیں کہ اس مرحلے تک جب آپ آسٹریلیا آ گئے تب تک آپ مذہبی طور پہ کس لیول پہ تھے، یا کیا سوچتے تھے آپ اس بارے میں؟ میں یہ اس وقت تو مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن یہ میں بعد میں ود ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک میرے دماغ میں ایک انٹلیکچوئل ایکسپلوژن ہو رہا تھا، جو میں دیکھ رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں، اور یہ میرا خیال پاکستان کا معاملہ نہیں، یہ ہر دنیا کا یہی معاملہ ہے کہ، اور میں اور لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو کلوز سوسائٹیز میں رہتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی اس طرح کی ایکسپوجر نہیں ہوتا. یہ جو یہاں کے بچے ہوتے ہیں، ان کے یہ بچے کیونکہ ان لوگوں کو ویزے شیزے کے پرابلمس نہیں ہوتے، تو ان کے ماں باپ ان کو بچپن میں ہی چلو پیرس میں ہالیڈے لے گئے، یا اگر کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ، خیر اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، ہر بندہ نہیں جاتا، لیکن ان کو ایکسپوجر وہ مل جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں ملتا. تو ہم پوری 18 19 20 سال کی عمر تک ہم ایک اسی چھوٹے سے فریم آف مائنڈ میں رہتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم باہر جاتے ہیں تو ایک دم سے بہت لوگوں کو ان کا دماغ کھلتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ مذہب سے دور ہو جائیں، لیکن ان کو ایک ایسی ان کو ایک اویئرنیس آتی ہے جو بہت سارے جو ایگزسٹینشل کوسچنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی میرے ذہن میں بات یاد آتی ہے جو میں بعد میں نے سوچی کہ ہم نے دیکھا یہ کافر بڑے گندے ہوتے ہیں، یہ تو یو نو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں ہر وقت سڑکوں پہ پتہ نہیں کیا پڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے جب دیکھا باہر آ کے، میں نے کہا ان کی سڑکیں ایسے شیشے کی طرح چمک رہی ہیں، کوئی بندہ سگریٹ نہیں پھینکتا، جو اگر کوئی پھینکتا بھی پکڑا جاتا. بائی اینڈ لارج مسکرا کے، یعنی مجھے تب بڑی حیرت ہوئی، آپ کو پتہ نہیں کینیڈا پہ بھی ایسے ہوتا ہوگا، جب ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ آنکھ مل جاتی ہے تو وہ آپ کو ایسے ایک اسمائل سا دیتا ہے، ایسے کر کے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جب ہم دکان میں جاتے ہیں، آگے والا کتنی مرضی دیر لگا رہا ہو، پیچھے لائن لگتی جا رہی ہوتی ہے، کوئی لائن چھلانگ مار کے ادھر نہیں جاتا. اور تو یہ چیزیں میں نے دیکھی کہ یہ کیا ہے. پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام آپ کو یہ غلط چیزیں سکھاتا ہے جو پاکستان میں ہے. اس کا مقصد میں نے یہ دیکھا کہ اس کا مطلب اسلام کے بغیر بھی لوگ اچھے معاشرے بنا سکتے ہیں، اچھی زندگیاں بنا سکتے ہیں، اپنے اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں، لیکن میں اس وقت پھر بھی مسلمان ہی تھا. میں میرا ایک فیز گزرا تھا 15 16 سال کی عمر میں، جب میں کافی اپنے گھر والوں سے زیادہ مذہبی ہو گیا تھا. میرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے کہ بہت ہی یعنی میں عام ظہر کی نماز بھی پڑھنے مسجد میں جا رہا ہوں خیر، بٹ یو نو دیر واز نو ریسٹرکشن ایز سچ. لیکن پھر ظاہر بات آپ ایک فیز تھا، اس سے نکل آیا. لیکن پھر یہاں پر آ کے پھر تھوڑے سے جو اور کوسچنس تھے نا، میں نے آبزرو کرنا شروع کیا. پھر obviously ایکسیڈنٹلی I became aware of رچرڈ ڈاکنز، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا، حالانکہ اس کو بھی اسلام کا لینس نہیں ڈالا تھا، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی کرسچینٹی کے پوائنٹ سے کی، پھر میں نے وہی اپلائی کی اپنے مذہب پہ، اسلام پہ. تو وہاں سے میرا پھر دماغ بدلنا شروع ہوا. اور حارث الٹیمیٹلی اب اگر میں آپ کا چینل بھی دیکھوں تو آپ خود کو اوپنلی ایکس مسلم کہتے ہیں نا. تو یہ وہ جو مرحلہ ہے کہ جب آپ اس تمام کشمکش کے بعد اس مرحلے پہ پہنچ گئے کہ اب میں اوپنلی مذہب کو چھوڑ رہا ہوں، وہ اچھا ہے برا ہے اس پہ آپ ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، اس وقت ہمارا یہ موضوع ہے ہی نہیں. یار یہ بڑی ہمت کی بات ہے، مطلب اس طرح اوپن ہو جانا. یہ اس وقت ایگزیکٹ ان مومنٹس میں آپ کی اپنی ذہنی کیفیت کیسی تھی؟ کیا سوچ رہے تھے؟ تو باس میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر بتا چکا ہوں کہ مجھے ایتھیسٹ بنے ہوئے تقریباً 2007 8 میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. مجھے ریلیجن پہ، کسی ریلیجن پہ کوئی یقین نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ نے پاکستانی ملک تو کہیں پہ بھی نہیں تھا. تب میں اپنی زندگی جی رہا تھا آرام سے. میری پارٹنر جو ہے وہ آسٹریلین ہے، انگریز ہے. اس کے خاندان والوں نے مجھے اس طرح اپنایا جیسے کبھی کوئی، ہم سمجھتے تھے گورے پتہ نہیں ریسسٹ ہوتے ہوں گے، کوئی ایسا مجھے نہیں ملا. کچھ ہوتے بھی ہیں. تو میں اپنے کام میں لگ گیا، میں نے گھر بنائے، کچھ پیسے بنانے شروع کر لیے، بزنس میں پھر چلا گیا. میں اپنی زندگی جی رہا تھا جیسے ایک، یعنی آپ کو پتا باہر کے ملک میں کسی کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہو، کہ آپ مسجد میں کوئی نہیں آپ کو دیکھتا کہ کون مسجد آ رہا ہے. تو میں بالکل اپنی زندگی جی رہا تھا. میں 10 سال تک اپنی زندگی اسی طرح جیتا رہا، اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کے اس میں گھسنے کا، ادھر اس میں ٹانگ اڑانے کا. مجھے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں سنتا رہتا تھا یہ ڈاکنز وغیرہ کو اپنے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. جیسے آپ نے بتایا بڑا مشکل کام ہے
کہ آپ بولتے ہیں اپنی زندگی, اب اس وقت کتنی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس کو یہ یہاں پہ رہتا ہے, وہاں پہ رہتا ہے, اس کو وہاں پہ دیکھا گیا, اس کو جا کے کوئی مسلمان میں غیرت نہیں مار دے سے, یہ پتا تھا مجھے یہ چیزیں ہونی ہیں. لیکن ٹرننگ پوائنٹ 2017 میں آیا جب مجھے ایک خبر ملی, جب میں نے خبر پڑھی کہ ایاز نظامی اور پاکستان میں کچھ ایتھیسٹوں کا کریک ڈاؤن ہوا. یہ اس وقت چودھری نثار علی تھے انٹیریئر منسٹر, انہوں نے یہ پکڑ کے, اور انہی دنوں میں بھینسے کا کوئی کیس چل گیا, وہ بھی ایک گستاخیوں والا پیج بناتا تھا. میں نے سوچا کہ یار یہ لوگ بالکل ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے میں سوچتا ہوں, لیکن میرا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر کے ملک میں آ گیا, اپنی زندگی عیاشیوں کی طرح آرام سے زندگی گزار رہا ہوں, کوئی مجھے ٹینشن نہیں, کوئی. یہ لوگ چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ان کے اوپر قیامت برپا ہو گئی ہے, ان کو سزائے موتیں بھی سنا دی گئی ہیں, اور وہ تب سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ابھی میں یہ سوچ رہا, میں نے ایک پیج بنایا, اس میں بھی میں سامنے نہیں تھا آیا, میں نے ایک ایکس مسلم ایتھیسٹ نام کا فیس بک کا پیج بنایا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی طرح, اور اس کا یہ چل رہا تھا کافی کام, ایتھیسٹ اور بھی باقی ویسٹ میں بھی اور لوگ سامنے آ رہے تھے. پھر مجھے پتا چلا ایکس مسلم بھی ایک ٹرم ہے جو مجھے بلیو اٹ نو مجھے تب پتا چلی, حالانکہ ایکس مسلم جو ٹرم تھی وہ تقریباً 2007 سے چل رہی تھی, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. تو میں, اور جیسے میں نے پیج بنایا, میں خیال ہفتے یا 2 ہفتے بعد مشال خان کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا پشاور میں. ہاں, اور یونیورسٹی میں. تو میں نے تب سوچا, تب مجھے شیشہ دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا, میں نے کہا یار یہ کتنی بزدلی والا میں کام کر رہا ہوں, اور کہ میرے جیسے لوگ مر رہے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو میں خیال اس کے میں نے پیج بنایا ایاز نظامی کے اریسٹ ہونے کے بعد, اور میں خیال میں نے اپنی شکل دکھائی ہفتہ یا 1.5 ہفتہ مشال خان کے مرڈر کے بعد, تب میں نے اپنی شکل دکھایا. پھر میں نے کہا اب بس اب اتر آؤ میدان میں. اور حارث, اس میں ایک جو چیز میں شاید صحیح طرح پہلے سوال میں پوچھ نہیں سکا, یہ تو وہ پبلک لائف ہے نا. پرسنلی آپ ظاہر ہے خدا کو چھوڑنا یا کسی بھی ایسی چیز کو چھوڑنا جس کے ساتھ آپ بڑے ہوئے ہیں, پاکستان میں تو ہم اس طرح بڑے ہوتے ہیں نا, وہ جو ایگزسٹینشل ڈاؤٹس شاید کبھی وہ پیدا کر دے, کبھی وہ کوئی ڈر پیدا کر دے, کبھی شاید گلٹ پیدا کر دے. وہ جو مرحلہ تھا کہ جب آپ سوچ رہے تھے اچھا اب چھوڑا جا سکتا ہے, پھر شاید کبھی گلٹ میں واپس آ جاتے ہوں گے, نہیں یار خیر ہے تھوڑا چلتا ہی ہے, وہ سچویشن کس طرح تھی آپ کی مینٹلی؟ ہاں یہ دیکھیں, یہ بھی ود ہائنڈ, میں اس کے اوپر ڈیٹ کے اوپر کسی کیلنڈر کے اوپر انگلی, کچھ ایتھیسٹوں سے میں نے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں ایتھیسٹ. میں اس طرح کی کوئی ڈیٹ نہیں لگا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ سم ویئر بٹوین 2006 to 2007 پورے اس 1 سال میں کشمکش ذہن میں چل رہی تھی. خدا نہیں ہے لیکن بندہ بھول جاتا, پھر اپنے کام جو کرنے ہوتے ہیں دن میں کرتا رہتا ہے, جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی میں کوئی اس قسم کا تو بندہ تھا بھی نہیں, کہ میں بڑا پرائیویٹ قسم کا بندہ ہوں, کوئی اتنا کوئی لڑکیوں کا بھی چکر نہیں تھا مجھے, کوئی شرابے شروبوں کا بھی کوئی شوق نہیں, جوا تو کبھی میں نے کھیلا بھی نہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. تو کوئی ایسی چیز نہیں مجھے کھینچ رہی تھی, لیکن مجھے پھر بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ ایک منافقت ہے, کیونکہ پھر میں نمازیں نہیں پڑھنی, پھر نمازیں چھوڑ دی میں نے کہا کیوں میں اپنی یہ بیٹھ کے کام کروں جس پہ مجھے یقین نہیں. یعنی اس طرح کے ڈاؤٹس جو تھے وہ آگے پیچھے چل رہے تھے, پھر بندہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے. لیکن جب اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ آرگومنٹس اور ڈبیٹس, یہ رچرڈ ڈاکنز اور سیم ہیرس وغیرہ کے بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس مجھے لگ رہے تھے. لیکن ایک چیز تھی جو مجھے لگتا ہے کہ جس میں مجھے وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ کشمکش, وہ صرف ایک چیز تھی, وہ جہنم کا ڈر تھا. وہ یہی ڈر تھا کہ یار اگر غلط ہو گئے تو ٹکا بوٹی بن جائے گی. سو وہ والا جو, کیونکہ وہ ٹراما تھا, وہ میں نے بعد میں سوچا وہ ایسا ٹراما تھا جس سے نکلنا واقعی مشکل ہو رہا تھا. ایون کہ پورا میرا دماغ, جتنی انٹلیکچوئل فیکلٹی تھی, ہر چیز کہہ رہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں, میں پھر ایوولوشن کو سمجھ رہا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا جب ہم کمپلیکسٹیز آف دا یونیورس کو دیکھتے ہیں, جو میرے دماغ کے حساب سے وہ مجھے بڑی کمپلیکس لگ رہی تھی, اور بڑا کمپلیکس ڈسپلن ہے سائنس, جس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سائنسدان اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں ان ریالٹیز کو سمجھنے کے لیے. پھر آن دی ادر ہینڈ جب میں ریلیجس چیزوں کو اپنے, اور ریلیجس سے مراد میں صرف اسلام کی بات کروں, کیونکہ میں صرف اسلام کو انڈر مائکروسکوپ رکھا ہوا تھا, بیکاز دیٹ واز مائی ریلیجن, اس کو میں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی سمپلسٹک قسم کی سولوشنز لگ رہے تھے وہ. اور ان دنوں میں نے ٹولکین کی لارڈ آف دا رنگز پڑھی پوری ساری کتابیں, مجھے لگا
ये इसलिए मैं काफी एनालॉजी भी कि जिस तरह के फिक्टिशियस मुझे लगा ये फिक्टिशियस है, तो इस वजह से ये इंटेलेक्चुअल फैकल्टी तो कह रही है कि ये सब बातें, लेकिन वो जो जहन्नुम का डर था ना वो बार बार आता जाता था, बट ओवर द टाइम वो भी फिर खत्म हो गया। अभी आपने इस तमाम जवाब के आखिरी हिस्से में बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दिया। मैं आपकी वीडियोस भी देख रहा था जब रिसर्च कर रहा था। तो आप कोई आपसे कभी शायद एवोल्यूशन पे बात करे तो आप उस पे बात करना शुरू कर देते हैं, और जो जो टॉपिक कोई आपसे सवाल करे तो आप बात कर लेते हैं। कितनी किताबें पढ़ी हैं भाई? नहीं, लुक, मैं ये हमेशा हर बंदे को ये कहता हूँ कि साइंस जो है एक बड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन है। जितना भी हमने मेरे जैसे बंदे अगर साइंस को हम पढ़ते हैं तो हम पॉपुलर बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं। हम्म। जैसे लॉरेंस क्राउस की मैंने एक बुक पढ़ी, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। मोस्टली मुझे समझ नहीं आई उसके अंदर जो और उन पॉपुलर बुक्स में भी उन्होंने आपको लंबी चौड़ी इक्वेशंस नहीं दी होती। अब जैसे स्टीवन वो इसी की नील डिग्रास टाइसन की डेथ बाय ब्लैक होल है, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बुक है। उसके अंदर कोई उसने लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं आपको दी, वो आपको आम अल्फाज में वो ब्लैक होल का समझा रहे थे, कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। जब हमने अब सबको पता है ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी नहीं उसमें से निकल सकती, लेकिन अब किसी एक बंदे ने मुझे मेरे चैनल पे आके मुझे कहा कि हारिस आप साइंस की बात करते हो, आपको पता ब्लैक होल की इक्वेशन क्या है? मैंने कहा यार मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं साइंटिस्ट हूं। तो उसने मेरे सामने बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशंस रख दी और मुझे वाकई नहीं पता क्या है वो, अगर मैं चाहूं उसको इन्वेस्टिगेट करूं मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये क्लेम नहीं है। तो ये जो थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी, थोड़ा सा एवोल्यूशन एवोल्यूशन में भी इतने आगे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं जिनका दिमाग से निकल जाता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, अब रिचर्ड डॉकिंस की मैं सबको कहता हूं एक सेल्फिश जीन को पढ़े और एक द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ पढ़े। आपको जो एवोल्यूशन के जो बेसिक जो लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ बड़े इंटेलिजेंट लोग जो थियोलॉजी के अपॉलोजेटिक्स कर रहे होते हैं, वो फिर जब एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं फौरन पता चल जाता है कि इन्होंने एवोल्यूशन को भी सही तरीके से नहीं समझा। तो आई थिंक जो वो जो बेसिक्स हैं जब आप उनको समझ लें, सॉरी जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई इतनी ज्यादा किताबें कुतुबें नहीं पढ़ी। और हारिस, जैसे आपने अपनी किताब का जिक्र किया था, कर्स ऑफ गॉड, मैं उसको भी देख रहा था। किताब लिखना बड़ा टीडियस अमल है ना, ये कोई इतना आसान नहीं है जितना आपको हमें किसी को भी लगता है कि कुछ भी लिख दिया। तो टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो एक्सपीरियंस कैसा था किताब लिखने का? आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ के वो एक्सपीरियंस कैसा था? um, आपने सही कहा, वो बड़ा टीडियस प्रोसेस था। मुझे याद है कि मैंने अम, ये सोचा था, और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए शायद मैंने आई डिडंट वर्क ऑन दिस। मैंने ये सोचा था तकरीबन 2012 में कि हम इस्लाम के पॉइंट से भी शायद हमें कोई किताब लिखनी चाहिए उस वक्त। लेकिन फिर मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो प्रॉब्लम थी कि यार क्यों ऐसे इस भीड़ों के छत्तों में हाथ डाल रहे हो, ऐसे क्या पंगा लेने की जरूरत है, भूल जाओ। तो मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन जब ये हुआ, जब मैंने कहा कि अब मैं आ गया हूँ 2017 में, ये जो मैंने आपको बताया ये हुआ, जो उसके बाद मेरा ख्याल से मुझे 2 या 3 महीने लगे होंगे, क्योंकि मैं इतने अरसे से एब्जॉर्ब कर रहा था ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारी चीजें मैं देख रहा था। तो मेरे जहन में था कि इसको इस तरह, लेकिन स्ट्रक्चर करना उसको वाकई बड़ा प्रॉब्लम था। और मैंने अभी भी क्रिटिसिज्म अपनी बुक के ऊपर जो पढ़ा है वो यही है कि इसकी बुक की स्ट्रक्चरिंग बड़ी अजीब सी है। सो आई डोंट नो, maybe you learn that with experience, लेकिन I remember जब मैं ये लिख रहा था, it didn't take me more than 3 months to write the whole thing. और if your thoughts are clear on उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने सोचा है कि वो किताब लिखूं हिस्ट्री ऑफ मोरालिटी के ऊपर, कि जो हमारा मॉरल लैंडस्केप है किस तरह इवॉल्व होता है ओवर टाइम। तो उसके ऊपर मैंने कोई मेरे 50-60 सफ़े पेजेस लिखे थे। फिर उसके बाद लाइक मुझे लगा कि शायद अब मैं बस I'm just अब मैं ऐसे लिखे जा रहा हूँ just for the sake of writing. तो मैंने वो उसको I put that on hold for a little bit. But yeah, you're right, maybe इसलिए क्योंकि इस पे I had a lot to share, और इसमें मैंने बहुत सारा इसको शॉर्टन भी किया कि इसको मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको और एक्सपैंड करूं। लेकिन फिर क्योंकि मैंने फिर अपने आप को मद्देनजर रखा कि यार मेरे से खुद 300 सफ़ों की किताब को देख के मैं वैसे ही वापस रख देता हूँ कि इसको रहने दो। I don't know, उस वक्त शायद चढ़ी हुई थी दिमाग पे, इसलिए लिखा गया, हो गया और काम। आपने अभी पहले हमारी भाभी का भी जिक्र किया ना कि ऑस्ट्रेलियन है। अब जरा वापस आपकी जिंदगी पे आते हैं। लव मैरिज है? मैरिज तो है ही नहीं।
اچھا میرج ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرج نہیں ہے. آئی ایم یہی میں آپ کو بتاؤں, آئی میٹ میں اپنی پارٹنر کو میں انہیں ملا 2007 میں, اور میرا خیال 2 یا 3 مہینے بعد ہی ہم اکٹھے رہنا شروع ہو گئے. اور پھر مجھے پتا لگا یہ تو ٹیکنیکلی آپ ہسبینڈ وائف نہیں ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ ہسبینڈ وائف بھی ہیں. یعنی یہ وہ والا نہیں چکر ہوتا کہ آپ ڈیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں گرل فرینڈ کو. وہ گرل فرینڈ کا جو ایک چام ہوتا ہے کہ یار آج ہم کافی پینے جائیں گے, یا آج ہم آئس کریم کھائیں گے ساحل سمندر پہ بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ, دیٹ تھنگ ڈزنٹ ہیپن جب آپ ہسبینڈ وائف ہو جاتے ہیں. سو آئی ریئلائز کہ وی بیکم ہسبینڈ اینڈ وائف. لائک ہم وہ ادھر بیٹھ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے, میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھ رہا ہوں, یا سو. تو میں نے اس وقت بھی یہی سوچا, میں نے اپنی بیگم کو بھی اس وقت بتا دیا تھا کہ اگر آپ کو شادی کرنے کا یعنی شوق ہے, کئی لوگوں کو ہوتا نا کہ شادی ہونی چاہیے, گوروں میں بھی ہوتا, تو میں نے کہا اگر آپ کو یہ شوق ہے تو ہم کر لیتے ہیں شادی, ورنہ میرے خیال سے ایک فضول کی ایکسرسائز, اس کے اوپر ہم ایسے $30-35 ہزار خرچ کریں, گیسٹ وغیرہ بلائیں, اس سے اچھا اس کسی ملک میں جا کے اچھی سی 5 اسٹار قسم کی ہالیڈے کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو شی اگریڈ, اس نے کہا ہاں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی تھنک ڈیپ ڈاؤن مے بی شاید شی وانٹڈ اٹ, شی وانٹڈ می ٹو پرسو اٹ. women are difficult to understand. so but then it just had, yeah, just like that, ہم practically we are husband and wife, but لیکن کوئی پیس آف پیپر نہیں ہے. میں نے یہی سوچا کہ اس سے فرق کیا پڑے گا اگر میں یہ کہہ دوں قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور کچھ آیتیں پڑھ دیں, تو کیا ہمارے جو رشتہ ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, کیا پیار بڑھ جائے گا, یہ کم ہو جائے گا. سو آئی تھاٹ کہ یہ میرج جو ہے بالکل یوز لیس سی ایکسرسائز ہے. حارث, ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ ایک تو آپ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں نا, ویسے پروفیشنلی کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب پہ تو خیر ذریعہ معاش ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ذریعہ معاش ادھر سے آنا شروع ہو جائے. میرے کچھ بزنسز ہیں, ایک میرا بزنس ہے, میں پچھلے 7 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا, تو تقریباً کچھ 4 سال پہلے آئی تھنک اٹ پکڈ اپ, جس کی وجہ سے مجھے اپنی جو میں جاب کرتا تھا آئی ٹی میں وہ میں نے چھوڑ دی. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں یہ پنگا لے سکتا ہوں, کیونکہ فرام 2016 آئی تھنک واز لیٹ 2016, اس وقت سے میں اپنا اتنی میری انکم ہو گئی تھی کہ میں اپنے بزنس سے ہی گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتا تھا. جو بزنس ہے میرا, ویسے انفارمیشن تو لوگوں نے کئی لیک کی ہوئی ہے. دی اونلی ریزن میں اس کے اوپر اس لیے نہیں بات کرتا کیونکہ جو میرا بزنس ہے انفارچونیٹلی اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے دین دے ٹارگیٹ دیٹ بزنس, کیونکہ ہمارے اس میں کلائنٹس ہیں, ان کو آپ لکھ دیں گے بھیج دیں گے لوگ کہ بھائی یہ تو مسلمانوں سے نفرت کرنے والا آدمی ہے, یہ تو نفرت پھیلا رہا ہے, وائلنس پھیلا رہا ہے. تو تو اس سے پھر وہ جو کلائنٹیل جو ہوتا ہے وہ پھر they try to avoid that. آپ کی زندگی کے بارے میں چند آخری سوال, ریگریٹس ہیں کوئی زندگی میں آپ کو اوور آل؟ ریگریٹس تو نہیں ہے لیکن لیسنس ہیں. ریگریٹ مجھے اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں جہاں پہ بھی میں ہوں, میں اس کا بڑا بلیور ہوں کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم اپنے پاس ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر فلانا وقت میں فلانا فرض کریں فار ایگزامپل اگر میں ایف ایس سی میں زیادہ محنت کر لیتا, زیادہ پڑھ لیتا, تو ہو سکتا ہے میں یو ای ٹی میں میرا ایڈمیشن ہو جاتا اور میں پاکستان میں کوئی یو ای ٹی کی جاب کر رہا ہوتا اور اس طرف ہوتا ہی نا. مے بی وہ بھی شاید اچھی زندگی ہوتی, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن وہ یہ زندگی نہ ہوتی جو آج ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس ایز سچ, لیکن کچھ لیسنس ہیں جو ہم کرتے ہیں پرائیویٹ لائف میں. کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہی لڑائی کر لی ہو, اس کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہو, بٹ اس سے میں یہ سیکھتا ہوں, اس سے اپنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنس کو چیک میں رکھنا چاہیے, اپنی انا کو نیچے رکھنا چاہیے. ابھی بھی ہے وہ اسٹرگل, یہ اسٹرگل ساتھ ساتھ ہر وقت چلتی رہتی ہے کہ آپ کو ہوتا ہے میرے سے کیسے اس نے کر دیا ایسے. سو ان دیٹ مومنٹ آپ پھر اس کو میں تیرے سے زیادہ بڑا ہوں, میں تجھے دکھاتا ہوں, فور دیٹ میرے حساب سے آفٹر سم ٹائم وین ایور یو لک بیک یو فیل embarrassed. تو میرے ساتھ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں, like I mean I lost couple of friends, اور ان کو اب میں جب دیکھتا ہوں some 5-6 years later میں کہتا ہوں یار کیا what was that. So those are lessons. جی, آپ نے فرینڈس کی بات کی, تھینک یو فار اسپیکنگ اباؤٹ دس. ایسے کچھ دوست ہیں آپ کے یا جو پہلے تھے جو صرف آپ کے مذہبی رویے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ گئے, صرف یہ کہ یار یہ اب دوست ہی نہیں ہے؟
बड़ी मजे की आपने सवाल पूछा. आई स्टिल डोंट नो, क्योंकि अच्छा, एक एक मुझे याद है, जब भी मैं पब्लिकली नहीं आया था, मेरे एक स्कूल का दोस्त था, मैंने ऐसे ही लिख दिया गॉड इज द मोस्ट फिक्टिशियस कैरेक्टर एवर रिटन, मैं प्राइवेट फेसबुक प्रोफाइल में 5-6 साल पहले. तो मेरा एक स्कूल का दोस्त था, उसने कहा इसका क्या मतलब. तो किसी और मेरा जो गोरा दोस्त था उसने लिख दिया इसका मतलब कि खुदा का देयर इज नो गॉड. तो उसने कहा हैरिस इज दैट राइट, मैंने कहा हाँ यार. so, उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया. वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था स्कूल में. मैंने कहा यार इतनी सी बात पे चलो, यू नो दैट्स ओके. उसके बाद मैंने देखा एक और दोस्त ने अनफ्रेंड, उस पोस्ट को देखने के बाद अनफ्रेंड, वो भी बड़ा अच्छा. तो वो दो दोस्त थे जिन्होंने मुझे ऑफिशियली अनफ्रेंड किया फेसबुक पे, बट दे नेवर सेड एनीथिंग टू मी. बल्कि उनमें से एक ऐसा था, जब मैं दुबई गया वैसे ही घूमने फिरने, तो वो मुझे मिला दुबई में, और हमने बिल्कुल नॉर्मल उस तरह की बातें की जैसे हम करते होते थे. तो लेकिन उनमें हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो पुराने स्कूल के दोस्त थे, कोई उसमें 8-9 के करीब है, उन सबको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ. लेकिन उनमें से कभी हमने किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की यार हारिस बाहर आ जा. इट सीम्स लाइक वो भी नहीं इस मामले में बात करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता उनसे कि यार ऐसी ऐसी बदमज़गी फैलेगी. बट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा दूर हुआ. आई एम श्योर कि उनकी ओपिनियंस होंगी इस बारे में, बट दे नेवर सेड एनीथिंग. हारिस बस चंद आखिरी सवाल मुझे आपके काम के बारे में है. मैंने कोशिश की है कि मैं इसे जरा नॉन पॉलिटिकल रख सकूं ना, उतना रखूं. मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी. मैं यकीन कीजिए कि सिर्फ इस सवाल को प्रिपेयर करने के लिए मैं कोई 100 से ज़्यादा वीडियोस देखी. वाह. कि आप साइंस की बात करते हैं, आप अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, आप एवोल्यूशन की बात करते हैं, और आप उर्दू में ये तमाम चीज़ें करते हैं ना, और आप कहते भी हैं कि हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले, पंजाबी समझने वालों को मेरी नेक तमन्ना है. इसका मतलब आपकी ऑडियंस वो है. तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी अच्छे या बुरे उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, जिस तरह आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं जिस जबान में, एक आम पाकिस्तानी तो शायद उनसे कनेक्ट भी नहीं करता, उसको नहीं समझ आता एवोल्यूशन क्या है. तो आपका जो भी पैगाम है, वो एक बड़ी ऑडियंस आप छोड़ नहीं रहे इस तमाम चीजों की वजह से. बस मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल से आई एम यूजिंग दैट इन वेरी लेमैन्स टर्म. और आपने अगर देखा होगा कि इसीलिए मेरी जो बात करने का तरीका है वो भी बड़ा एक फ्रैंक किस्म का, उसके अंदर ह्यूमर भी होता है. यार बिल्कुल जैसे मैं प्राइवेट लाइफ में हूँ, अगर आप मुझे कैमरे के अलावा मिलते हैं ना कहीं पे, मेरे क्रिकेट क्लब में मिलते हैं जहां पे और काफी पाकिस्तानी है, तो आपने देखा ना यार ये तो वही बंदा है बिल्कुल. सो आई आई थिंक मैं उसको उसी तरह उसी जबान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जितना उसको सिंपलिस्टिकली बयान कर सकता हूँ, मेरा ख्याल से लोग सुन रहे हैं, मेरा ख्याल से लोग समझ भी रहे हैं. प्रॉब्लम मेरे नजदीक सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई बैरियर क्रॉस करना है, कि जो हमारा इमोशनल रिलेशनशिप होता है, और यू नो वो कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और इसी तरह लोगों का बिलीफ भी जो है इट कैन नॉट बी शेकन इन इन अ डे. तो लोग, और चाहे वो पार्ट आप उसको एवोल्यूशन के पॉइंट से देख रहे हैं, प्योरली एकेडमिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या अपने थियोलॉजिकल व्यू से देख रहे हैं, आपका जो रिलेशनशिप होता है ना, जो वो बहुत बड़ा उसके अंदर इमोशनल पार्ट होता है, वो इमोशंस की बेस के ऊपर वो होता है. और इसीलिए लोग उसको बड़े लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो मर्जी कहे, मेरा ईमान इस्लाम पर अनदेखा है और पुख्ता है. सो दैट बाय डेफिनेशन वो इकरार कर रहे हैं कि हम बिन देखे खुदा पे अगर हम यकीन रखते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है. तो उसको अगर वो लोग, हम उनको कन्विंस कर सकें कि ठीक है आपने खुदा को मानना है माने, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरफ के आर्गुमेंट को समझ के माने, वरना वो अंधी तकलीफ हो जाएगी. और हम किसी भी और मामले में हम ऐसा नहीं करते. अगर हम तहरीक इंसाफ के साथ दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कम से कम ये जो टीवी पे हम देखते हैं, जो काशिफ अब्बासी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, उनमें देखते हैं एक पीएमएलएन के बैठे होते हैं, पीपल्स पार्टी के बैठे होते हैं, तहरीके, तो उन सारों के पॉइंट्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर भी हमारा अपना बायस होता है. यू नो हम अब मुझे वो यूथिया कह सकते हैं आप लोग. जब वो पीएमएलएन के जो कुछ कह रहे होते हैं या पीपल्स पार्टी के कुछ कह रहे होते हैं, मैं कहता हूँ यार ऐसे ही मार, बिकॉज देयर इज एन इमोशनल अटैचमेंट ऑन दैट पार्ट, जो एक सो आई एग्री कि ये हमेशा होता है. बट इफ वी कैन क्रॉस दैट समहाउ, इफ वी कैन एज अ सोसाइटी, अगर हम इतने मैच्योर हो सकते हैं कि हम उस इमोशनल को कहें भाई दरवाजे पे भी रख देता हूं मैं अपना ईमान, अब मैं देखता हूँ क्या कह रहा है, और नहीं इसका जवाब तो ये है, इसका काउंटर आर्गुमेंट, दैट्स फाइन. आई थिंक पीपल गेट दैट. हारिस, एक और चीज़ मुझे बताइए. जिस तरह मैंने कहा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपकी देखी, आपके चंद अल्फाज हैं, आप चाहें तो मैं उन्हें रिपीट भी कर सकता हूँ कि आपने इस जगह पे ये कहा था, इस जगह पे ये कहा था, खास तौर पे रसूल खुदा के बारे में. वो
شاید ناشائستہ ہیں. وہ آپ کا اوپینین جو بھی ہو، لیکن انسانیت ہمیں یہ تو سکھاتی ہے نا کہ ہم دوسرے انسان کی رسپیکٹ کریں ان ٹرمز آف دیئر بلیفس. جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں کس طرح کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں نا، تو اس کا وہ ہرٹ تو ہوتا ہے نا. تو جو بھی آپ کہتے ہیں وہ شائستگی سے کہا جا سکتا ہے. نہیں، میرا خیال اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شائستگی سے بات کر کر کے آپ دیکھیں یہ ڈیبیٹ جو ہے، یہ ڈسکورس جو ہے، یہ کہاں پہ پہنچ گیا؟ پاکستان میں ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں کر سکتا. اب کوئی رسول اللہ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پیچھے خاتم النبیین نہ لگائے تو اس کے اوپر بھی گستاخی لگ سکتی ہے. تو میرا ایک بہت بڑا ماننا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایک جگہ پہ ساکن نہیں رہتی. کوئی بھی نظریہ ہو، وہ زیادہ ایکسٹریم ہوگا یا وہ زیادہ ڈائلیوٹ ہوگا، وہ ایک جگہ پہ نہیں رہے گا. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک اس طرح کی ڈیبیٹ رکھ دیا کہ ہم نے رسول اللہ کے اوپر کوئی جب تک ہم نے بچ نہیں جانا، then if anything less than that جو اس سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہوگا that would be considered blasphemy. اور بلاسفمی کا نام لگا کر کوئی کسی کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، جان سے بھی مار سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو میرا جو اس کا پوائنٹ ہے، there's a method to this madness. اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ہیومنائز کریں. اور آپ نے جو کہا نا کہ انسانیت کے ناطے we have to respect the beliefs. No sir, اچھا ہمیں ٹھیک ہے. بلیفس کو رسپیکٹ نہیں ہم کرنا. میں بلیف از سینٹیمنٹس کی جسٹ بات کر رہا تھا، میں صرف ایون سینٹیمنٹس. کر رہا تھا. سر ایون سینٹیمنٹس آپ اس کی لائن ریلیجن پہ کیوں ہم لگاتے ہیں؟